بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہیں وہ تمام اہم علامات اور نشانیاں جب انسان کی آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کون سی چیزیں واضح فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں شامل ہیں وہ 10 خواب جو ان آزمائشوں کو ختم ہونے کے بعد انسان کو دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ مکمل سنیں گے، کیونکہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو یہ یقین ضرور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی آزمائش بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے والی ہے۔ تمام دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ دیجئے، میں بہت جلد اس کا رپلائی آپ کو دے دوں گی۔ مہربانی کر کے ایک وقت میں صرف ایک خواب لکھا کریں۔ خواب مختصر اور جامع ہوں اور وہ خواب لکھیے جو واضح ہوں اور بار بار آپ کو آ رہے ہوں۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی خواہشات ختم ہونے لگیں تو اچانک نشانیاں واضح ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جائے جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائشوں کو ختم کرنے کا سبب بن جائیں۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا، ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن پاک میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جو کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں تو وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو پھر یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نواز دیا۔ یاد رکھو تمہارے رب کا علم، اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج اور زوال، اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالم کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جاہ پناہ قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا، اور کون ہے جو خشکی پر سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے لوگوں کو خوشخبری دے کے بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہشات الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا ہے وہ کھونے ہی کے لیے تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو ٹال نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے رب، تو میری طرف جو چیز اچھی اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ کوئی روزگار تھا، نہ کوئی رہائش، اور نہ کوئی رفیق سفر،
لیکن اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ جانتے ہیں وہ ایسے کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے، مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آ چکے ہو۔ کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کے صبر کا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو یہ خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے لگتے ہو، تو جان رکھو تمام خطرات کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرما دے گا کہ تمہاری ظاہر آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود رائے راست پر ہو، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہ کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور تمہیں ہدایت کی اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ 2 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ عنقریب تمہاری آزمائشوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کے خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان اور شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقوی ہی ہے۔ اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن پاک تک لے آئیں، اور اگر قرآن پاک کی آیات تمہاری عقل اور فکر کو تسخیر کرتی ہوئی تم پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے، تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے۔ زندگی فتح اور شکست کی وہ داستاں ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا کر دے گا۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 10 خواب جو ان لوگوں کو آتے ہیں جن کی انشاءاللہ تعالیٰ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اب وہ کامیابی کے خواب دیکھیں گے۔ خواب نمبر 1، خواب میں شمعدان دیکھنا۔ اگر یہ دیکھے کہ شمعدان روشن کر کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تمام گھر اس سے روشن ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سال اس پر نعمت بہت زیادہ فراخ ہوگی۔
اس کی تجارت کامیاب ہوگی، اس کے علاوہ جو اس کو بیوی ملے گی وہ بہت خوبصورت باجمال ہوگی، اور اگر چاندی کی شمعدان دیکھے تو دلیل ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے گا۔ کامیاب لوگوں کا دوسرا خواب یہ ہوتا ہے جن کی آزمائش ختم ہونے والی ہو، اگر خواب میں دیکھے کہ درود شریف پڑھ رہا ہے، دلیل ہے کہ اس کی دلی مراد پوری ہوگی، اس سال اس پر روزی فراخ ہوگی، اس کی آخرت خیر سے ہوگی اور اس کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ خواب نمبر 3، خواب میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں دعا کرنا۔ دعا کرنا مراد کا پورا ہونا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے اپنے لیے دعا مانگی اور بخشش چاہی، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر سے ہوگا، اس کو مراد حاصل ہو جائے گی، اس کی زندگی میں کامیابیاں حاصل ہوں گی اور اس کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 4، جب آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہو تو یہ خواب آتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی جاری ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دولت اور کامیابی اس کی طرف رخ کر لیں گے، اس کی دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ آزمائش ختم ہونے کا 5واں خواب، وہ خواب یہ ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ خواب میں تاج پہنا ہوا ہے، سر پر سنہری اور جڑاؤ تاج موجود ہے، دلیل ہے کہ بڑی عظمت اور بلند مرتبہ پائے گا، اس کی آزمائش ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گی، اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ چھٹا خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں منہ ہاتھ دھونا، اور اگر دیکھے کہ اس نے صاف پانی سے منہ ہاتھ دھویا یا وضو کیا ہے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات حاصل کرے گا، خوشی پائے گا، بیمار ہے تو شفا پائے گا، قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہو جائے گا اور اس کی آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ آزمائش ختم ہونے کا 7واں خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں گاڑی میں سفر کرنا، اگر کوئی دیکھے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی خوب چل رہی ہے، تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا، عزت پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ 8واں خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں مکہ مکرمہ کو دیکھنا، مسجد الحرام کو دیکھنا، حجر اسود کے پاس جانا، مقام ابراہیم پر جا کے دعا پڑھنا۔ یہ خواب بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا وہ کر رہا ہے قبول فرما لیں گی، اس کی جو بھی مشکلیں آزمائشیں ہیں بس اب وہ ختم ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ 9واں خواب کچھ یوں ہے کہ بارش دیکھنا، بارش ہو رہی ہے، یہ خوشحالی کی نوید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا اشارہ ہوتا ہے۔ خواب کے اندر بارش دیکھنا یہ بھی ہے کہ دعاؤں کو قبولیت کی طرف اشارہ ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں۔ خواب نمبر 10، جو کہ آخری خواب ہے، کہ خواب کے اندر صدقہ اور خیرات کرنا دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مصیبت، پریشانیاں، غم جو ہیں وہ سب بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کی آزمائشوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست میری اس دعا پہ میرا ساتھ دیں گے اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں گے۔ ہمارا آمین اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں آزمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔